ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 جولائی 2023 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ چوتھا اور آخری ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارا آج کا یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کی ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ اس پروگرام کے ذریعے سے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس کے بعض حصص کی تشریح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اعتراضات اور سوالات کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں۔ حسب معمول ہمارے آج کے پروگرام میں 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہیں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اسلامی اصول کی فلسفی کا مضمون بلا شبہ قرآن کریم کے حقائق و معارف کی بے نظیر تفسیر اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بے پناہ عشق قرآن کا مظہر ہے۔ جس طرح 120 سال پہلے یہ مضمون دنیا بھر کے مذاہب کے مقابل پر اسلام کی ایک شاندار فتح کا اعلان تھا، اسی طرح آج بھی یہ اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح کو دنیا کے سامنے نمایاں طور پر پیش کرنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ وہ اعجازی مضمون ہے جس کی کامیابی کی بشارت دیتے ہوئے جلسے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اس میں سچائی، حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری تمام قوموں کو شرمندہ کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور خدائی وعدوں کے مطابق اس مضمون نے تمام مذاہب کے مقابل پر اسلامی تعلیمات کی حقیقی روح کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور سب مذاہب اس کے سامنے شرمندہ ہوئے۔ ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ جو بھی صدق دل
اور صحیح نیت سے اس کتاب کا مطالعہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اس کے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کتاب احمدیہ مسلم جماعت کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر دستیاب ہے۔ اب میں اس پروگرام کا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کامل روحانی تعلق پیدا کرنے کے کون سے ذرائع حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں بیان فرمائے ہیں؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں وہ تمام امور بیان کر دیے ہیں جو دنیا میں پیش آ سکتے تھے، یا یہ کہ قرآن مجید نے ان کو بیان کیا، اور خصوصاً جو روحانی تعلقات ہیں ان کے تعلق سے بہت عمدہ رنگ میں روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ روحانی طور پر کس طرح سے انسان تعلق پیدا کر سکتا ہے، اس بارے میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر بھی بیان کیا ہے، اور آپ کی تحریرات میں جا بجا اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ سے تعلق کا کیا مطلب ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دو چار ٹکرے مار لی، نماز پڑھ لیا اور ختم ہو گئی بات، بلکہ اس کے لیے خاص طور پر بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دو چیزیں ہیں جو قابل لحاظ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے روحانی تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بہتر طریق جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کیا چیز ہے؟ یعنی اپنی تمام خواہشوں کو انسان مٹا دے اور محض اللہ کی رضا کی خاطر تمام امور بجا لانے کی کوشش کرے، اور درمیان میں کسی قسم کی کوئی سفلی بات اس کے اندر نہ پائی جائے، بلکہ ایک لحاظ سے وہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کیا ان کا یہی حال تھا کہ ایک ربودگی کی عالم ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور وہ دنیاوی تعلقات سے دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا جیسے کہ ایک مسافر ہے، چل رہا ہے، کچھ منزل آ گئی اس کے بعد اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ بے عینی ہی اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت دراصل روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ تک تعلق پیدا کرنے کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان، اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور نمازیں پڑھ لی ختم ہوگی بات، بلکہ ایک ربودگی کی عالم اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور وہ ربودگی کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بھی منقطع ہیں، ہر لحاظ سے، گویا کہ بال بچے بھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بال بچوں کو چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی تعلقات کو سر انجام دیتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے پھر دنیا سے ایسے رہو جیسا کہ تم دنیا میں ہو ہی نہیں، گویا کہ ایک لحاظ سے تم دنیا سے بے تعلق ہو۔ لیکن بے تعلق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ جو قرآن مجید نے ہمیں سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام مرضیات کو اللہ کے واسطے چھوڑ دینا، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، تو یہ اصل اسلام ہے۔ چنانچہ ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا ہے، اسلام چیز کیا ہے؟ ترک رضائے خواہش۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پے مرضی خدا، کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، اللہ کے لیے فنا ہو جانا۔ گویا کہ ہماری ہستی کچھ چیز رکھتی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ میں سمایا ہوا ہے، اللہ ہی کی خاطر ہم جو ہے وہ جی رہے ہیں، اللہ کی خاطر ہی مرنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور ترک رضائے خواہش پے مرضی خدا، خدا کی مرضی کے آگے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دینا، اللہ جو چاہتا ہے اس کو بجا لائے ہم۔ تو یہ دراصل اسلام ہے۔ اس اسلام کے نتیجے میں یہ
حضور نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ دیکھو جس طرح سے ایک محبت کی آگ انسان کے اندر جلتی ہے تو ایک آگ پیدا ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں جب وہ آگ بھڑکنی شروع ہو جاتی ہے تو اوپر سے ایک اور آگ نازل ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو گویا ان دونوں آگوں کا جو اتصال ہے یا ان دونوں شعلوں کا ایک ملنا ہے، یہ دراصل ایک محبت الہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو ہر جا بجا اسی بات کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی تمام مرضیات چھوڑ کر جب انسان اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بالکل فدا کر دیتا ہے تو ایسی صورت پہ پھر اس کے اندر ایک ایسی طاقت اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ درجہ اس کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اپنی تمام خواہشات ترک کر کے محض اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر تمام امور کو سر انجام دے۔ اپنی خواہش درمیان میں کچھ آتی بھی ہے تو اس کو پس پشت ڈالتے ہوئے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھے۔ تو یہ دراصل اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ جب ایک یہ اتصال ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے نکلتی ہوئی آگ کا اور اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آگ آتی ہے، ان دونوں کا اتصال ہوتا ہے، تو یہ دراصل یہ نفسانی جذبات پر ایک موت آ جاتی ہے اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کے انسان بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں وہ سر ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ وہ گویا کہ خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ پھر انسان کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مقناطیس لوہے کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے یا لوہا مقناطیس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی خاطر جب انسان دنیا چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبتیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی محبت پہ غرق ہو جاتا ہے، تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا الہام اور کلام نازل ہونا اس کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ درجہ قرآنی اصطلاح میں اور اسلامی اصطلاح میں لقائے الہی کہلاتا ہے۔ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی لقاء حاصل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کا تعلق پیوند جو ہے وہ مضبوط ہو گیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جیسا کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے رگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس رنگ میں رچ بس جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کام بھی وہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو بھی خدا کی مرضی کی خاطر، اگر ہاتھ سے کوئی چیز پکڑتا ہے تو اللہ کی مرضی کی خاطر، اور اگر زبان سے کوئی بات ادا ہوتی ہے تو محض اللہ کی رضا کی خاطر وہ بات نکلتی ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالکل خدا میں کھوئی ہوئی ایسی ذات تھی کہ جس کا مقابلہ کوئی انسان کر نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے کہ سورۃ فتح میں جو ذکر آتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں تو یہ دراصل وہ وسلم کی بیعت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے جو ان کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا، گویا کہ اس کے اندر کوئی دنیاوی ملونی نہیں تھی بلکہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، جنگ بدر کی بات ہے، جیسا کہ ابھی خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات میں جنگ بدر کے حالات آپ لوگوں نے سنے اور سن رہے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ جب دیکھا کہ لشکر کفار جو ہے وہ بڑے جنگجو قسم کے لوگوں کا ہے، کامل ہتھیاروں اور گھوڑوں وغیرہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے جب آندھی تھوڑی بہت چلی، آپ نے ریت کی ایک مٹھی بھری
اور شاہت الوجوہ کر کے جو ہے وہ ان کی طرف پھینک دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے وہ مٹھی ریت کی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے وہ پھینکی ہے۔ تو گویا کہ علیہ وسلم کا وہ فعل خدا نے اپنا فعل قرار دیا۔ تو گویا کہ انسان جب کامل روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ واقعی مسلمان ہے، اسلام ہے، اور اس اسلام کی بدولت اس کے اندر وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرتیں اس کے اندر پھر ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی کا نام حضور نے فرمایا کہ اسلام رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا جو ذریعہ ہے اس درجے سے بڑھ کر وہ یہ ہے سورۃ فاتحہ۔ جو سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے تو پہلے اسلام پر عمل ہو، اپنے نفس سے بے نفس ہو جائیں، اور پھر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کے مطابق دعا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں سیکھی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم ایک ہے، اسی طرح سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو گیا کہ مغضوب علیہم اور ضالین سے بچنے کے لیے، اور اسی طرح سے جو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہیں ان کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق ملے۔ تو یہ دو باتیں ایسی بڑی اہم ہیں کہ جس کے نتیجے میں روحانی طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو وقف بھی سمجھتا ہے، اور اس کے اندر پھر خدائی طاقتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی کے ذریعے سے جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ دراصل وہ درجہ ہے محبت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل روحانی طور پر اتصال کا، کہ جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اس کے ذریعے سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی کو لقائے الہی بھی کہتے ہیں۔ اور یہی وہ درجہ ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اس کی شاہ رگ کے بھی ہم قریب ہیں۔ تو گیا یہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ ایک دل اور ایک جان بن جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کی کہ اسلام دراصل نام ہی ہے اس بات کا کہ اپنے نفس سے بالکل بے نفس ہو جانا، اپنی تمام خواہشات کو ترک کر دینا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ جو منعم علیہم گروہ ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، اپنا الہام و کلام نازل کیا، اور جن پر اپنا فضل نازل کیا، وہ کیا ہے؟ جیسے انبیاء کا گروہ ہے، جو صفات ان کو ملی وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر ملی ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ان راہوں پر چلا جن راہوں پر اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے چلتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے مقدس انبیاء چلتے رہے ہیں، یا اسی طرح سے جن باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے ان باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، کچھ ٹیکسٹ میسیجز کی صورت میں سوالات موصول ہو رہے ہیں۔ ایک سوال ہے گجرات سے، شاہد احمد بھاونگر صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب جس کی تعلیمات کے ذریعے مسلمان توحید کی باریک تر باریک راہوں کو واضح طور سے حاصل کر سکتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان شرک کے انتہا تک جا پہنچے ہیں؟ کہیں لوگوں کی پرستش تو کہیں قبر پرستی، یہ تعلیم پھر مسلمانوں میں کہاں سے آئی؟ اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار سے ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ تو ایک تاریخی حقیقت ہے، اور یہ سوال بالکل بجا ہے کہ اسلام نے قرآن مجید کے ذریعے سے جو تعلیمات توحید کی دی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے تعلق سے دی ہے، ان سے ہٹ کر مسلمان کس طرح سے یہ غفلت میں پڑ گئے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جب مسلمان دنیا کے اندر غلبہ حاصل کرتے ہوئے پھیلے ہیں تو بہت ساری قومیں ایسی آئی ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں یا بت پرست تھے یا اور کوئی قوم تھی، ان کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ اپنے ساتھ وہ لے کر آئے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ چنانچہ یہ جو قبر پرستی آئی ہے یہ بھی اسی وجہ سے کہ پرانے لوگ جو ہے وہ قبروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے اندر بھی وہ بات آ گئی۔ تو چنانچہ احادیث میں اس کا ذکر آتا ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک بن عاشا بنکم یوشک بن عاشا بنکم یرا یوشک یاتی علی الناس زبان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، ان کے معنی اور مطالب سمجھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مساجدوں عامرتوں وہی خراب من الہدیٰ، اور مسجدیں جو ہیں وہ بھری ہوئی تو ہوں گی لیکن ہدایت سے کوری ہوں گی، سجدے مار رہے ہوں گے لیکن کوئی روحانیت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ علماءہم شر من تحت ادیم الصفا، اب دیکھیے علماء کا کام یہ تھا کہ صحیح حقیقی توحید کی تعلیم لوگوں کو پہنچاتے، لوگوں پر عمل کرواتے، لیکن ہمارے جو ملا ہیں وہ بس لٹھ لے کے پیچھے دوڑنے والے ہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علماء اس زمانے کے کیسے ہوں گے، من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے فتنے جو نکلیں گے انہی کے ذریعے سے نکلیں گے، منہم عند تخرج الفتنہ وفیہم تعود۔ پھر جب اس کا ٹھوس وجہ جاننے کی کوشش کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ تمام بانی مبانی اس کے جو تھے فتنے کے وہ علماء ہی ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے قرآن مجید میں ایک ذکر آتا ہے کہ یقول الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا ایک زمانہ آئے گا کہ رسول یہ پکار اٹھے گا کہ اے خدا میری قوم نے تو قرآن کو صرف ایک کتاب کے طور پر جو ہے رکھ چھوڑا ہے، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، چھوڑ رکھا ہے، بڑے بڑے غلافوں میں رکھیں گے، اس کو تلاوت بھی کریں گے، لیکن اس کے معنی اور اس کے جو مفہوم ہے اور اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے، ان تمام باتوں سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس طوطے کی طرح رٹ لیا۔ تو یہ بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو غیر اقوام کے ساتھ جب تعلقات پیدا ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ تمام بگاڑ پیدا ہوا۔ کچھ وہ لوگ اپنے ساتھ اپنی روایات لے کر آئے اور کچھ اپنے ساتھ مختلف اعتقادات بھی لے کر آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ چیز اسلام میں بھی پھر آنی شروع ہو گئی۔ مسلمان رہے کہاں؟ آخر اس زمانے کے علماء کو یہ کہنا پڑا کہ رہا دین باقی نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ تو یہ نام رہنا تھا اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے، آپ نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا ہوگا، یعنی دنیا سے بالکل اٹھ چکا ہوگا، تو ایسی صورت میں ایک ایسا شخص جو کہ ابنائے فارس میں سے ہوگا وہ اس ایمان کو لانے کا موجب بنے گا۔ تو گویا یہ تمام باتیں احادیث میں بھی موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کہ ٹھیک ہے ایک حد تک جو ہے مسلمان قائم رہیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ سو وہ زمانہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس زمانے میں رجل فارس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر بہت ساری بدعات سے قوم کو نجات دینے کے لیے جو ہے ایک قدم اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ خالص توحید پر قائم ہے، اور خلافت کا نظام جب تک قائم ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت میں توحید کا قیام بھی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی راہیں بھی وہ استوار کرتا چلا جائے گا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین، ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے، حضرت مرزا مسیح موعود علیہ السلام اسلامی اصول کی فلسفی میں قرآن کریم کی آیات سورہ بقرہ کی 144 میں امت وسطن کے بارے میں ذکر کیا۔ برائے کرم اس سے کیا مراد ہے اور اس کا تفصیل چاہیے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔
جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سوال کا جواب دے دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تو اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ امتاً وسطاً کے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک ایسی امت بنایا ہے جو درمیانی ہے۔ امتاً وسطاً مطلب درمیانی امت ہے۔ تو درمیانی امت کا مطلب یہاں یہ ہرگز نہیں ہے کہ گویا زمانی لحاظ سے ایک ایسی امت مسلمہ ہے جس کا زمانہ درمیانی بنتا ہے، اس وجہ سے امت وسطاً کہا گیا ہے، یا تعلیم کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے درمیانی شریعت امت مسلمہ کو عطا کی گئی ہے، اس لیے درمیانی امت کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ امت مسلمہ جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قائم ہوئی، یہ سب سے آخری امت ہے جو دنیا میں قائم ہوئی، اور جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ شریعت بھی سب سے آخری شریعت ہے۔ لہٰذا ان معنوں میں کہ درمیان میں یہ امت پیدا ہوئی یا درمیان میں شریعت عطا ہوئی، ان معنوں میں اس کو امتاً وسطاً کہا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے جس کا عمل جو ہے وہ درمیانی رنگ رکھتا ہوگا، حد اعتدال پر ہوگا۔ اس کی آیت کے نزول کا دراصل مقصد یہ ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں، ان تعلیمات کے مطابق تورات جو ہے وہ افراد کی تعلیمات پر مبنی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں انتقام کی طرف، بدلہ لینے کی طرف زیادہ رجحان پایا جاتا ہے، اور یہ افراد کی تعلیم ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو تعلیم دی گئی وہ حد اعتدال سے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم حد اعتدال سے اوپر کی تھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات اس سلسلے میں دی گئیں وہ حد اعتدال سے نیچے کی تھیں، جس کو ہم تفرید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں بخوبی اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم اپنے ماننے والوں کو دی کہ تمہیں اگر کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم دوسرا گال پیش کرو تاکہ وہ تمہارے دوسرے گال پر بھی تھپڑ مارے۔ تو ایک طرف تورات کی تعلیم تھی جو آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، اس طرح کی تعلیم پر مشتمل تھی، اور دوسری طرف انجیل کی تعلیم تھی جو بہت زیادہ نیچے گر کے اس ساری تعلیم کو بھلا کر انتقام کی بجائے اپنے آپ کو کلیتاً دشمنوں کے سامنے پیش کرنے والی ایسی تعلیم تھی کہ عفو کی انتہا کر دی گئی۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم بیان فرمائی وہ اس حد اعتدال پر تھی، نہ حد اعتدال سے اوپر ہے اور نہ ہی حد اعتدال سے نیچے ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فہو خیر لہ، کہ ایک برائی کی جو بدلہ ہے وہ اتنی ہی برائی ہے جتنی کی گئی، اور اگر کوئی معاف کرے، درگزر کرے تو اس کے لیے بہتر۔ دونوں تعلیمات قرآن مجید نے بیان فرمائی۔ اس کا مقصد یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی عمل کی سزا ضروری ہے، کسی گناہ کی سزا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید سزا تجویز فرماتا ہے، اور اگر کسی گناہ کے وقت اس کو معاف کرنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں قرآن مجید اس کو معاف کرنا تجویز کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن کا مقصد اصلاح ہے، وہ اصلاح اگر سزا دینے کے ذریعے ہوتی ہے تو سزا دینی ضروری ہے، وہ اصلاح اگر معاف کرنے کے ذریعے ہوتی ہے تو معاف کرنا ضروری ہے۔ تو یہی وہ تعلیم ہے دراصل جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو حد اعتدال سے نہ اوپر ہے اور نہ ہی حد اعتدال سے نیچے ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امتاً وسطاً کہا ہے، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، کہ تمام معاملات میں سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے جو درمیانی درجہ رکھتی ہو، نہ ہی افراد کی طرف میلان ہو اور نہ ہی تفرید کی طرف میلان ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں جو چیز ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امتاً وسطاً قرار دیا۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔
اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے ہی میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اس بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک انسان جب وفات پا جاتا ہے، جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے بعد اس کی ایک اور زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک انسان پیدا ہوتا ہے، زندہ رہتا ہے، کچھ عرصہ زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس پر موت واقع ہوتی ہے اور موت کے ساتھ ہی اس کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ موت دراصل اگلی دنیا میں جانے کا دروازہ ہے۔ موت کے بعد انسان جو اعمال دنیا میں سر انجام دیتا ہے، چاہے برے اعمال کرتا ہے چاہے اچھے اعمال کرتا ہے، ان کی جزا اور سزا اس کو موت کے بعد یقیناً ملے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسلام جو ہے، مسلمان جو ہیں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد، وفات ہونے کے بعد ایک بار پھر اٹھایا جائے گا، اس کا بعث ہوگا اور اس کے اعمال کی اس کو جزا یا سزا دی جائے گی، جس کو دوسرے الفاظ میں جنت اور دوزخ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کفار کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ سورۃ تغابن کی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گمان کر بیٹھے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، تو کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تم خبر دیے جاؤ گے اس کی جو تم کرتے تھے، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ تو کفار جو ہے وہ بعث بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ تمہیں یقیناً موت کے بعد اٹھایا جائے گا، اور جو اعمال تم دنیا میں کیا کرتے تھے ان اعمال کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، وہ خبر دی جائے گی اس کے بارے میں۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پر یہ بھی فرمایا مومنین کے بارے میں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مومنین جو ہے آخرت پر یعنی بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ جو بعث بعد الموت ہے، جو موت کے بعد جو حالات انسان پر وارد ہونے ہیں، اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اپنی بہت ہی معرکۃ الآراء کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی میں روشنی ڈالی ہے، اور اس بات کو واضح فرمایا ہے ایک سوال کے جواب کی صورت میں کہ موت کے بعد انسان کی کیا حالات ہوں گے اور وہ کس طرح کے ہوں گے۔ کچھ بنیادی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس ضمن میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے بنیادی بات حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمائی جنت اور دوزخ کی حقیقت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد جو انسان کی حالات ہوں گے وہ کوئی نئے قسم کے حالات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اسی دنیاوی زندگی میں جو اعمال ایک انسان نے کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ برے ہوں، انہی اعمال کے اضلال دراصل وہ بعث بعد الموت جو ہے، موت کے بعد کی جو حالت ہے وہ انسان کی ہوگی۔ 2 لائن کا اقتباس اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے در حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی، بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں۔ جو کچھ انسان کے عقائد اور اعمال کی کیفیت صالحہ یا غیر صالحہ ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اس کے اندر ہوتی ہے، اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے، مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہے گا، بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا اپنا چہرہ دکھلائیں گی۔ تو دنیاوی حالات جو ہیں وہی کھلے طور پر، ظاہر طور پر آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ ایک بنیادی بات بیان فرمائی، اور اس کی مثال حضور علیہ السلام نے خواب سے بیان فرمائی کہ جس طرح ایک انسان جو ہے تپ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خواب میں آگ میں دیکھتا ہے، یا آگ کے شعلے اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ ایسا انسان
جس کو نزلہ ہوتا ہے یا بلغمی تپ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پانی میں دیکھتا ہے خواب میں۔ تو اسی طرح دنیاوی جو حالات ہیں وہ آخرت میں ظاہر ہو جائیں گے۔ وہ دنیاوی نیک عمل کا جو اثر ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ نیک عمل کا اثر آخرت میں ظاہر ہو جائے گا۔ برے عمل کا اثر جو اس کے اندر ہوتا ہے، آخرت میں وہی برے عمل کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیاوی اعمال کا ہی اثر آخرت میں ظاہر ہوگا۔ پھر ایک بہت ہی اہم بات حضور علیہ السلام نے یہ بھی یہاں بیان فرمائی کہ جو آخرت میں جو انعامات اور نعمتوں کا ذکر ملتا ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، یا دنیاوی پھل میوجات ہیں، اسی طرح کے انعامات قیامت کے روز یا بعد الموت کے وقت بھی انسان کو ملیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کی تردید فرماتے ہوئے قرآن مجید کی ایک آیت بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو آنکھ کی ٹھنڈک میں سے اس کے لیے چھپایا گیا ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں کوئی بھی نفس نہیں جانتا۔ دنیاوی کوئی بھی نفس اس بات کا علم نہیں رکھتا کہ آخرت میں کیا کیا نعمتیں اور آنکھوں کی کیا کیا ٹھنڈک اس کے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ نعمتیں کیا ہیں اور کس قسم کی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا بھی یہاں ذکر فرمایا جس کے الفاظ میں بھی پیش کرتا ہوں۔ وہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ لا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان نعمتوں کا خیال تک گزرا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو یہاں واضح فرمایا کہ آخرت میں موت کے بعد جو نعمتیں انسان کو عطا ہوں گی وہ ہرگز وہ نعمتیں نہیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ملتی ہیں۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت کے حوالے سے ایک اشکال اور ایک شبہ کا ازالہ بھی فرمایا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہ، کہ جب جنتی لوگوں کو نعمتیں عطا کی جائیں گی اور ان کو رزق عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہی رزق ہے، وہی نعمتیں ہیں جو ہمیں پہلے بھی عطا کی گئیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں وضاحت بیان فرمائی کہ اس آیت سے کہیں کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ دنیاوی نعمتیں ہی اس کو وہاں پر بھی عطا کی جائیں گی، اس لیے جب وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ تو وہی نعمتیں ہیں جو میں نے دنیا میں حاصل کی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہاں دراصل دنیاوی نعمتیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ جب ایک نیک آدمی نیک اعمال بجا لاتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ایک بہشت بناتا ہے، اور اس بہشت کے نتیجے میں پھر اس کو دنیا میں بھی لذیذ پھل روحانی طور پر ملتے ہیں۔ تو وہی پھل جو روحانی طور پر جو مزہ اس کو محبت الہیہ کا مزہ جو اس کو دنیا میں ملا ہوتا ہے، وہی اس کو آخرت میں قیامت کے روز ایک ایسی نعمت اس کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جب وہ اس کو کھائے گا تو اس کو وہی لذت اور وہی سرور عطا ہوگا جو دنیا میں روحانی طور پر اس کو عطا ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے وہ پھر اس موقع پر کہے گا کہ یہ تو وہی نعمتیں ہیں جو مجھے دنیا میں عطا کی گئی تھی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں فرمایا کہ یہ دراصل وہ دنیاوی ظاہری نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں روحانی طور پر جو محبت الہیہ کے نتیجے میں نیک اعمال بجا لانے کے نتیجے میں جو ایک سرور اور ایک حظ اور ایک مزہ جو اس کو آیا ہوگا روحانی طور پر، وہی مزہ اور وہی سرور اور وہی لذت اس کو ایک جسمانی نعمت جو جنت میں اس کو عطا کی جائے گی اس کے نتیجے میں حاصل ہوگا۔ تو پھر وہ کہے گا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ وہی نعمتیں ہیں جو مجھے پہلے بھی دی گئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی بعض اور معارف اور دقائق
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ اگلے سوالات میں ان کا ذکر آئے گا تو اس وقت اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ اب میں اگلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم معاد کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا قرآن دقیقہ معرفت کون سا بیان فرمایا ہے؟ جزاک اللہ۔ حضرت مسیح، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ عالم آخرت میں جو نعمتیں ہوں گی یا جو جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کوئی الگ سے نئی نعمتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اسی دنیا کے اضلال و آثار ہوں گے۔ اسی بات کا حضور نے یہاں پر ذکر کیا کہ عالم آخرت کا جو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ دراصل تمام نظارے اسی دنیا کے اضلال و آثار ہیں۔ جس طرح کے انسان نے اعمال کیے ہوں گے وہ ایک مجسم شکل میں اس کو نظر آ جائیں گے، یا پھلوں کی شکل میں نظر آ جائیں گے، یا کسی اور رنگ میں نظر آ جائیں گے۔ تو گویا کہ اس دنیا میں ہم نے جو اعمال کیے ہوں گے وہ اس کے اضلال و آثار ہیں، کہ جس رنگ کا ہم نے یہاں پر عمل کیا ہوگا اس کے مطابق وہاں پر وہ نظارے ہمیں نظر آئیں گے، یا ہمیں دکھایا جائے گا کہ یہ چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، حضور نے فرمایا، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ ہم نے اسی دنیا میں ہر شخص کے اعمال کا اثر اس کی گردن سے باندھ رکھا ہے، اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کا دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلے کھلے اعمال نامہ کی شکل پر دکھا دیں گے۔ تو اس آیت میں حضور نے فرمایا کہ جو وَكُلَّ انسان الزمناہ طائرہ، طائر لفظی طور پر پرندے کو کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا طائر کیوں کہا گیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں طائر کا جو لفظ آیا ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں۔ پھر استعارہ کے طور پر اس سے مراد عمل بھی لیا گیا ہے، کیونکہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندے کی طرح پرواز کر جاتا ہے، اور مشقت یا لذت اس کی کل عدم ہو جاتی ہے، اور اس پر اس کی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ ایک قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جماتا رہتا ہے۔ جس طور کا انسان فعل ہوتا ہے اس کے مناسب حال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے، اور وہ فعل اس گناہ کو یا اس کی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس کے نقوش دل پر، منہ پر، آنکھوں پر، کانوں پر، ہاتھوں پر، پیروں پر لکھے جاتے ہیں، اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمال نامہ ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، پھر ایک دوسری جگہ بہشتیوں کے بارے میں فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، یعنی اس دن بھی ایمانی نور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر ان کے آگے اور ان کے داہنے ہاتھ دوڑتا نظر آئے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر یہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرمایا، الہاکم التکاثر، یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوا نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ، تم عنقریب جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچھا نہیں۔ اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے، پھر برزخ کے عالم میں بھی یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، پھر عالم حشر اجساد میں پورے مواخذے میں آ جاؤ گے، اور وہ عذاب تم پر کامل طور پر وارد ہو جائے گا، اور صرف قال سے نہیں بلکہ حال سے تمہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جو اعمال اس دنیا میں کیے ہوں گے، اچھے یا برے، وہ تمام کے تمام دوسری دنیا میں کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ وہی اعمال اور آثار ہمیں ایک مجسم طور پر نظر آئیں گے،
کہ ہم نے نیکی کی ہے تو یہ ہمیں محسوس ہو جائے گا کہ یہ ہمارے نیکی کا انعام ہے، یا بدی کی ہے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بدی کا جو ہے ہمارا سزا ہے۔ تو اسی طرح سے دنیا کے اضلال و آثار جتنے بھی ہیں سب حضور نے فرمایا کہ دراصل یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے عالم معاد۔ تو پہلا دقیقہ معرفت حضور نے یہی بیان فرمایا کہ دراصل اس دنیا میں انسان نے جو بھی عمل کیے ہوں گے ان اعمال کا اچھا یا برا جو اثر ہو سکتا ہے وہ ہمیں مجسم طور پر آخرت میں نظر آ جائے گا، وہ کوئی علیحدہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ ایک کڑوے پھل کے طور پر آ جائے گا، یا نہایت ہی بد ذائقہ قسم کا جو پھل ہے اس کے رنگ میں آ جائے گا۔ اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو انسان دنیا میں جو اچھے پھل کھاتا ہے، سیب کھا رہا ہے، انگور کھا رہا ہے، اس رقم میں وہ دراصل سیب یا انگور نہیں ہوگا بلکہ ان اعمال کا نتیجہ ہوگا کہ یہ تم نے جو ہے لذت پائی تھی نیکی کرنے کی وہ یہ لذت ہے۔ تو چنانچہ جو ابھی بیان ہوا اس بات کا کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ چکھ کے کہیں گے یہ تو ہم نے دنیا میں چکھا ہوا ہے مزہ اس کو۔ تو گویا کہ جو اعمال انسان نے دنیا میں اچھے یا برے کیے ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے مختلف پھلوں کی شکل میں یا مختلف چیزوں کی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے، اور جب ان کو وہ چکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ تو وہی برائی ہے جو ہم نے کی تھی، یا یہی وہ اچھائی ہے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ شیریں پھل ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور یہ ابتدائی طور پر دقیقہ معرفت میں آپ نے فرمایا کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے۔ اس کے بعد پھر عالم برزخ میں جو ہوگا وہ اس کے علاوہ ایک اور مجسم صورت ہوگی، پھر عالم حشر اجساد جو ہوگا یعنی قیامت کے دن وہ اس کو کھلے طور پر اس کو وہ نظر آنے شروع ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ آج کے پروگرام کا آخری سوال میں محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی اصول کی فلسفی میں عالم معاد کے متعلق دوسرا اور تیسرا قرآنی دقیقہ معرفت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ جی جزاکم اللہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے عالم معاد یعنی لوٹنا، جہاں ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو اس عالم معاد کے متعلق کل 3 معرفت کے دقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلے دقیقہ کا محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے ابھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اور تیسرا دقیقہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس میں سے دوسرا دقیقہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ عالم معاد میں وہ تمام امور جو دنیا میں روحانی تھے وہ عالم معاد میں جسمانی طور پر ظاہر کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی مختلف آیات بیان فرمائی ہیں، جس میں سے ایک آیت حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور راستے کے لحاظ سے نہایت گمراہی کے راستے پہ ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو یہاں ظاہری اندھا مراد نہیں ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا یہاں دراصل یہ مراد ہے کہ دنیا میں ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو حاصل نہیں ہوگی اور اس لحاظ سے روحانی طور پر وہ اندھا ہوگا، آخرت میں جب اس کو اٹھایا جائے گا تو یہ اندھا پن اس کو ظاہری صورت میں محسوس اور مشہود کرایا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بات یہ بیان فرمائی۔ پھر جہنمیوں کے حوالے سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی ایک اور آیت یہ بیان فرمائی کہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اس کو پکڑو یعنی جہنمی کو، فغلوہ اور اس کی گردن میں توق ڈالو، ثم الجحیم صلوہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ پھر اس کو ایسی زنجیر میں جس کے
جس کی پیمائش 70 گز ہے اس میں اس کو ڈال دو۔ اب جہنمیوں کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں دراصل وہی چیزیں جو روحانی طور پر اس کے ساتھ دنیا میں ہوں گی انہی چیزوں کو آخرت میں ظاہر کر دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں گردن کے طوق کا ذکر آیا ہے، تو یہ جو گردن کا طوق جو دنیا میں ایک جہنمی کے ساتھ ہوتا ہے وہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی خواہشوں میں اپنے گردن کو اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے، دنیا کی طرف مائل رکھتا ہے، تو گویا کہ روحانی طور پر باطنی طور پر اس کی گردن دنیا کی طرف جھکی رہتی ہے، لیکن آخرت میں یہی حالت اس طرح ظاہری طور پہ ظاہر کی جائے گی، نمایاں کی جائے گی کہ اس کے گردن میں ایک طوق ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ اس آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اس کو 70 گز کی زنجیر پہناؤ۔ مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ ایک انسان جو جہنمی ہوتا ہے، برے اعمال میں اپنے آپ کو اپنی پوری عمر کو زندگی کو صرف کرتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے ایسے سال اس کی پوری زندگی کے نکالے جائیں جو عقل مندی کے اور ہوش کے سال ہوتے ہیں تو وہ 70 سال بنتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، ایک اوسط کے مطابق۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 70 سال جو اپنی زندگی کے وہ دنیاوی عیش و عشرت اور گمراہی میں اور بدکاری میں اور گناہوں میں وہ گزارتا ہے، تو اس کے بدلے میں ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا اس کو ایک ایسی زنجیر پہنائی جائے گی جس کی پیمائش 70 گز کے برابر ہوگی۔ تو یہ ایک مثال حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جہنمیوں کے بارے میں بیان فرمائی کہ کس طرح ان کی باطنی چیزیں، روحانی چیزیں جو باطنی ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں دنیا میں، وہ آخرت میں ظاہر کر کے اس کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ پھر جنتیوں کے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بعض آیات کے حوالے سے اس بات کو بیان فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کہ تو مومنین اور مومنات کو اس حال میں دیکھے گا کہ ان کا نور ان کے آگے، ان کے دائیں طرف، ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا، رواں دوا ہوگا۔ اب نور ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں ظاہری طور پر ایک انسان کے سامنے وہ اس کا اپنا نور جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ہوتا ہے، باطنی طور پر ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ ان کو ظاہر طور پر آخرت میں وہ نور نظر آئے گا، تو اس طرح دنیاوی باطنی چیز آخرت میں ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور آیت قرآن مجید کی بیان فرمائی کہ مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی، کہ جنت جو ہے جس کا متقیوں کو وعدہ دیا گیا ہے اس کی مثال بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ وہ ایک باغ کے جیسے ہے، اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متعفن نہیں ہوتا، اور نیز اس میں اس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا، اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر جو سرور بخش ہے، جس کے ساتھ خمار نہیں، اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے، جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔ اب یہاں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس حوالے سے بیان فرمایا، جیسے کہ پیچھے بھی ذکر ہوا، کہ یہ دنیاوی نعمتیں جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں منوعاً وہی نعمتیں آخرت میں قیامت کے روز جنتیوں کو دی جائیں گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مخفی ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ نعمتیں کون سی ہیں۔ تو پھر یہ نعمتیں جن کا ذکر جنتیوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا، یہ کون سی نعمتیں؟ تو اس حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہایت پیاری اور عارفانہ تشریح فرمائی، میں وہ اقتباس ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اس جگہ صاف طور پر فرمایا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپیدا کنار نہریں ہیں،
وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے، اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر دکھائی دے گا، اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی، اور وہ حلاوت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کے منہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا، اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھلا دے گا، اور خدا بھی اس دن بہشتیوں کے لیے حجابوں سے باہر آ جائے گا، غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی۔ تو یہ وہ دقیقہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دوسرا دقیقہ بیان فرمایا کہ جو روحانی چیزیں دنیا کی ہیں وہ ظاہر طور پر انسان کے سامنے، ایک مومن کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اور تیسرا دقیقہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ جو مومنین ہوں گے، جو جنتی لوگ ہوں گے، عالم معاد میں وہ ترقی کرتے جائیں گے، اور ان کی ترقیات کا سلسلہ غیر متناہی ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ایک ترقی پر فائز کرنے کے بعد پھر اسی ترقی کے اوپر ان کو رکھ دیا جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہر روز وہ آگے ہی قدم بڑھاتے جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت بیان فرمائی، والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم ویقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یعنی وہ جنتی جو ہیں یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ تو اس آیت کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تشریح بیان فرمائی کہ جنتیوں کو جب جنت مل گئی اس کے بعد نور کو کامل کرنے کی دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کا دراصل یہ مطلب ہے کہ جو ترقیات ان کو وہاں عطا ہوں گی وہ اس ترقی پر، ایک ہی ترقی پر قائم نہیں رہیں گے بلکہ آگے بھی قدم بڑھاتے جائیں گے۔ ہر ترقی ان کو جب ان کو اس ترقی سے آگے کی منزل نظر آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں پچھلی ترقی سے آگے بڑھا کر اگلی ترقی عطا کر۔ وہ ترقی عطا ہوگی تو پھر وہ دعا کریں گے تو اس کے آگے اگلی ترقی ان کو ملتی جائے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتا جائے گا، اور مسلسل یہ ترقیات جو ہیں ان کو عطا ہوتی جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں ان کی ترقیات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ خلاصہ جو ساری ان باتوں کا جو موت کے بعد جو انسان کی ہوں گی اور عالم معاد کے جو 3 دقائق حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائے، اس کا خلاصہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا وہ پیش کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بھی ہو گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی روح سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اضلال اور آثار ہیں۔ کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسری جگہ سے آوے۔ یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور سے متمثل ہوں گے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اضلال و آثار ہوں گے۔ ہم لوگ ایسی بہشت کے قائل نہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین پر درخت لگائے گئے ہوں، اور نہ ایسی دوزخ کے ہم قائل ہیں جس میں درحقیقت گندھک کے پتھر ہیں، بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہی اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔ تو یہ وہ خلاصہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس سلسلے میں بیان فرمایا۔ جی جزاکم اللہ تعالی احسن جزا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اختتام پر میں بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور ان تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدائے تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں، تو وہ اسی جہاں میں خدا کو دیکھ لے گا۔ وہ خدا
جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہیں، اس کی شناخت کے لیے بجز قرآنی تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں۔ قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل اور آسان طریق سے خدائے تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے۔ اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ظن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فی الواقع وہ سانع موجود ہے، اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے، بلکہ صدہا چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں، واقعی طور پر مشاہدہ کر لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے، اور وحدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادہ کے آگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ مطلق لاشے اور سراسر کالعدم سمجھتا ہے۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد 21، صفحہ نمبر 25۔ ناظرین کرام، قادیان دارالعلماء سے 4 ایپیسوڈ پر مشتمل اس سیریز کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے چند ایپیسوڈ انشاءاللہ MT انٹرنیشنل کے کسی اور اسٹوڈیو سے لائیو نشر ہوں گے۔ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک نئی سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا